نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی ناقدری کرنے والی ایک جماعت، ایک قوم، ایک طبقے کا ذکر فرمایا. قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک جہاں اچھوں کا ذکر کرتا ہے وہاں بروں کا بھی ساتھ ہی ذکر کرتا ہے. جنت کو بیان کرتا ہے تو جہنم کے ذکر سے بھی وہ خالی نہیں رہتا. مخلوق سے اس کا رشتہ کاٹ کر خالق سے رشتہ جوڑنا یہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد ہے. ہدی للعالمین ہدی للمتقین، جہاں بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس سے ہدایت پاتے صرف متقین ہیں. تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا ذکر فرمایا جو پیغمبر بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بھی ہیں. اب ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا، ایسی قوم کا ذکر ہوا، ایسی بادشاہت کو بیان کیا جا رہا ہے جو اپنے زمانے کی اپنی مثال آپ تھی. اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ دنیاوی اعتبار سے بہتر تھے یا قوم تبع بہتر تھی؟ اب قوم تبع کیا ہے؟ قوم تبع جس کا ذکر یہاں پر بطور مثال ذکر کیا اللہ نے، ملکہ سبا. قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. یہ جو ملکہ سبا جس کو ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا تعلق قوم تبع جس کو کہا گیا ان کا تعلق، ان دونوں کا تعلق اسی قوم سے وابستہ رہا جس قوم کا تذکرہ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس قوم کا نام قوم سبا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پرانی بات ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پرانی بات ہے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں آباد کیا، اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سمجھ لیجیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی جن کا تعلق یمن سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تذکرہ چلا قوم سبا کا. اس دوران ایک شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا
وما صبا، صبا کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس علاقے کا، جس علاقے کی طرف اس واقعے کو اللہ نے منسوب کیا، اس علاقے کا نام بھی سبا پڑ گیا، اور پھر ان کی پوری قوم کو سبا کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جس کا نام سبا تھا اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن کے علاقے میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے شام کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کے نام لخم، جزام، غسان، عاملہ۔ جو 6 بیٹے یمن کے علاقے میں آباد ہوئے ان میں سے ایک کا نام ازد، دوسرے کا نام اشعر، تیسرے کا نام حمیر، چوتھے کا نام کندہ، پانچویں کا نام مزجج اور چھٹے کا نام انمار۔ یہ 6 بیٹے یمن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کا نام عرب کے اندر، عرب کی تاریخ میں قحطانی عرب کہا جاتا ہے ان کو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان کو عدنانی قبائل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اس کا نام مضر تھا، اور مضر کا تعلق بھی جو عدنانی عرب ہیں ان سے ہے۔ قوم سبا جس کا محل وقوع علاقہ یمن ہے، اس کی جو دارالحکومت ہے اس کا نام معارب تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایسا علاقہ تھا جو ریگستانی تھا، اور یہاں پر کوئی سبزہ، پھل، اناج وغیرہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بارشیں ہوتی تھیں، بارشیں جیسے برستی ریگستانی علاقے میں آپ جانتے ہیں پانی بہہ کر کے یا جذب ہو کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، یا اس زمانے کی حکومت کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے کیوں نہ اس پانی کو ہم ذخیرہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے 2 پہاڑیوں کے درمیان بند باندھنا شروع کیے، اور ایک مرکزی بند انہوں نے باندھا، اس کو ہم ڈیم کے نام سے جان سکتے ہیں۔ اس ڈیم کی جو گہرائی اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 150 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 50 فٹ اس کی گہرائی تھی۔ یوں اس علاقے کے لوگوں نے اپنے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کی۔ اب جب بارش ہوئی پہاڑوں کا جو پانی تھا وہ بہتے بہتے یہاں آ کر کے رکتا گیا، اور یوں ان کا یہ پانی ان کے پاس ذخیرہ ہوتا گیا۔ پھر اس ذخیرہ شدہ پانی سے انہوں نے اپنی زمینوں کے لیے آبپاشی کے اس نظام کو مرتب کیا۔ اس ڈیم کے اندر انہوں نے کھڑکیاں بھی رکھی تھیں، اس ڈیم کے اندر انہوں نے 2 دروازے بھی رکھے تھے جو 2 مختلف حدود کی طرف، 2 مختلف علاقوں کی طرف پانی کی تقسیم کا ذریعہ تھے۔ یہ قوم مذہبی اعتبار سے سورج پرست تھی۔ اسی قوم کی ایک بادشاہ، اس کا نام ملکہ بلقیس بھی گزرا ہے، جس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تخت اٹھا کر کے لایا جانا وغیرہ۔ تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کی ذریعے سے یا برکت سے آبپاشی کے نظام کو جاری کیا، اور اس سے تقریباً ان کے دائیں بائیں 300 مربع میل تک زمینیں سیراب ہونا شروع ہو گئی، فصلیں لہلہانے لگیں، پھل پیدا ہونے لگے۔ یوں یہ قوم فقیری تنگدستی سے خوشحالی کی طرف چلی گئی، اور ان کی خوشحالی کے 3 بڑے ذرائع اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ زراعت، نمبر 2 باغات، نمبر 3 تجارت، جس کا ذکر آیت نمبر 18 میں موجود ہے۔ زراعت کا عالم یہ تھا کہ 300 مربع میل پر باغات اور زراعت یہ پھیلے ہوئے تھے، اور تجارت کا عالم یہ تھا کہ اتنی وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو تجارت نصیب فرمائی کہ تھوڑا سا آپ اس دور کے اور اس وقت کے حالات پہ غور کیجئے۔ چائنا
ہندوستان، ان دونوں کی تجارت کا محور اور مرکز جو یمن کے ساحل کا بالمقابل ساحل ہے، یعنی ہمارا جو کراچی کا جو ساحل ہے، یہ ساحل اصل میں ان کی تجارت کا، باہمی تجارت کا ایک ذریعہ تھا۔ یہاں سے چیزیں یمن کے ساحل پہ جاتی، یمن کے ساحل سے وہاں زمینی راستے سے افریقی ممالک میں، شام، فلسطین میں یہ تجارت ہوا کرتی تھی۔ وہاں سے سامان لے کر کے مصر، افریقی ممالک سے سامان لے کر کے اسی طریقے سے یمن تک، اور یمن سے پھر ساحل ہندوستان، اور ساحل ہندوستان سے پھر چائنا، اور یوں ان کا ایک بہت زبردست قسم کا ٹریڈ تھا، اور دو بر اعظموں کی اپنا تجارت کا یہ محور اور مرکز تھا یمن کا علاقہ۔ ہر وقت یہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ سبا نامی قوم کی بستی سے لے کر کے برکت والی بستی تک، اس دوران اللہ تعالیٰ نے باغات کا ایک طویل سلسلہ قائم کر رکھا تھا، بستیوں کی بستیاں آباد کر رکھی تھی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 4700 بستیاں اس راستے پر اللہ نے قائم کر رکھی تھیں، جن میں بڑے شہر بھی تھے، بڑے گاؤں بھی تھے جس کو قصبہ کہا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جن کو دیہات کہا جاتا ہے۔ گویا شہر، قصبے اور دیہات، ان علاقوں میں اس راستے میں 4700 ان کی تعداد تھی۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ ان کو یہ بھی تھا کہ جو 40 دن کی مسافت تھی یمن سے شام تک، جو تجارتی مرکز تھا یمن سے شام تک، اس راستے میں جو اونٹ کے سفر سے وقت لگتا تھا وہ 40 دن کا لگتا تھا، لیکن 4700 راستے میں شہر قصبے آباد ہونے کی وجہ سے انہیں یہ راستہ لمبا لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ خوراک ہر جگہ دستیاب تھی، سامان ضرورت زندگی ہر جگہ موجود تھے، انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی۔ پھر ہر وقت دن رات کو آمد و رفت ہونے کی وجہ سے راستہ پرامن تھا، خطرات نہیں تھے، مسائل اور مشکلات نہیں تھی، تو خوشحال زندگی تھی ہر لحاظ سے۔ ان دو حصوں کے درمیان جو راستہ تھا وہ ایک طویل راستہ، اس راستے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ نے اس راستے کے دائیں اور بائیں باغات لگا رکھے تھے، اور کیسے باغات تھے؟ اتنے شاندار باغات کہ راستے میں جگہ جگہ پانی کا انتظام، جگہ جگہ پھلوں والے جو درخت تھے وہ موجود تھے، ہر زمان ہر موسم کے مطابق، اور لوگ ایسے چلتے تھے اور اپنی مرضی سے اپنی چاہ سے پھل توڑتے کھا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اسی قوم کا ذکر فرمایا کہ اے قوم کے لوگوں، ان کو کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، خوشحالی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن واشکروا للہ، اللہ کے لیے شکر ادا کرنا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی۔ کیا نشانی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے، ایک داہنی طرف اور ایک بائنی طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہم نے ان سے کہا پیغمبروں کے ذریعے سے کہ تم اللہ کا رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ تمہارے رہنے کے لیے پاکیزہ شہر ہے، اور وہاں بخشنے کو اللہ کی طرف سے خدا جو وہ مغفرت اور بخشش کے بہانے۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ اس دنیا کے اعتبار سے تمہارے لیے یہ پاکیزہ شہر ہے، تم کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو جو تمہاری دنیا میں ہو جائیں گی اللہ بخشنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کو بلدۃ طیبۃ کہا، یہ پاکیزہ شہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شہر کیسے پاکیزہ ہے جبکہ اس کی قوم سورج پرست ہے؟ یہ کیسا پاکیزہ شہر ہے کہ یہاں کے لوگ تعیش پرست ہیں،
یہ کیسا پاکیزہ شہر ہے کہ یہاں کے لوگ پیغمبروں کی بات نہیں ماننے والے، تو اللہ نے ان کو پاکیزہ شہر کیوں کہا؟ جواب، یہاں شہر کو پاکیزگی کی نسبت دی ہے صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جس شہر میں فتنہ و فساد نہ ہو، امن ہو، وہ شہر پاکیزہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چونکہ یہ قوم بڑی ہی متدین قسم کی قوم تھی، متمدن قسم کی قوم تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمایا، تو فرمایا کہ بلدۃ طیبہ، رہنے کے لیے تمہیں پاکیزہ شہر دیا ہے یہ، ورب غفور، اور تمہارے گناہ اگر ہو جائیں تو ان کے بخشنے کے لیے تمہارا رب بڑا غفور ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ وہ جو سرسبز اور شاداب ایریے اور علاقے تھے، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو تباہ و برباد جب کر دیا، تو جب وہ تباہ و برباد ہو گئے تو اب ہم نے ان باغوں کی حیت بدل دی، اور وہ حیت کیسے بدلی کہ ہم نے ان کو ویران کر دیا، ان کے اندر جھاڑیاں اگا دی، ان کے اندر ایسی چیزیں اگا دی جو چیزیں کھانے کے قابل نہیں تھی، چکھنے کے قابل نہیں تھی۔ کہاں چلتے چلتے پھلوں کا مزہ اٹھانا، کہاں جگہ جگہ پانی کے لطف سے لطف اندوز ہونا، کہاں جو ہے وہ جگہ جگہ سائے موجود ہونا، کہاں اب ویرانی ہی ویرانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان باغوں کی جگہ پہ یہ باغ کھڑے کر دیے، گویا اللہ نے اپنی نعمتوں کے بدلے میں ان کے لیے زحمت کھڑی کر دی۔ ان بد نصیبوں نے اللہ کے 13 نبیوں کا انکار کیا، شکر گزاری کے بجائے ناشکری سے کام کیا، اور اللہ کے دربار میں ایک دن کہنے لگے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، یہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ لوگوں کو سفروں میں دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں تو مصیبت ہی کوئی نہیں آتی، پریشانی کوئی نہیں آتی، ہمیں پریشانی سے آشنائی نہیں ہے، مصیبت اور تکلیف سے آشنائی نہیں ہے، دیکھنا چاہتے ہیں مصیبت کو، دیکھنا چاہتے ہیں پریشانی کو، اور ہم نے سنا ہے کہ لوگوں کے سفر لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے تھا کہ ہندوستان سے، چائنا سے لوگ یمن کی طرف جا رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، راستے میں قزاقوں کا خطرہ، راستے میں لٹیروں کا خطرہ، تو وہ کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ ہمارا چھوٹا سا سفر، لوگوں کے لمبے لمبے سفر، خطرے ہونے کے بہت زیادہ، ہمیں خطرات کوئی نہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سفر لمبے ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خطرات کا سامنا کرنا پڑے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مصائب اور مشکلات کو دیکھیں۔ راحت پر تکلیف کو طلب کیا، رحمت پر زحمت کو طلب کیا، آسانی پر مشکل کو طلب کیا۔ پھر کیا تھا؟ خلاق عالم نے اس راستے کو، جس راستے کو امن کا ایسا گہوارہ بتایا کہ قریش کے سفر تجارت کو، جو اس بستی کے تباہ ہونے کے باوجود، ان ساری سہولتوں کے ختم ہونے کے باوجود بھی اس راستے کو رحلت الشتاء والصیف پر آیا، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، ان کے لیے بہترین یہ راستہ ہے۔ اس راستے کی ناقدری کرنے، انبیاء علیہ السلام میں سے 13 نبیوں کو جھٹلانے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے کے نتیجے میں ان کے ڈیم میں گھاس پیدا کر دی، دیوار کے اندر گھاس پیدا کر دی، چوہے چھوڑ دیے، چوہوں نے گھاس کو کھانا شروع کیا اور گھاس کو نکالنا شروع کیا، یوں اس دیوار کے اندر شگاف پڑ گیا، سیلابی ریلا، پانی کا بہاؤ وہ دیوار برداشت نہ کر سکی، ڈیم جو راحت کا سامان تھا، خوشحالی کا باعث تھا، وہ جو اس قوم کی ترقی کا ضامن بن چکا تھا، وہی ڈیم اللہ نے اسی ڈیم میں وہ جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ تھا، اب اس کو اللہ نے ان کے لیے زحمت بنا دیا، وہ ڈیم کھلا اور پانی کا بہاؤ اس قدر تیز رفتار کہ پوری کی پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی، باغات تباہ ہو گئے، زراعت ختم ہو گئی، زمین بنجر ہو گئی۔ زمین کا عالم یہ ہوا کہ خلاق عالم نے 2 باتیں بیان فرمائیں، ایک یہ بیان فرمایا کہ ان کی موجود جو سبزیاں تھیں، جو ان کا سبزہ تھا، جو ان کے درخت تھے،
جو ان کے باغات تھے ان سب کو ملیاں میٹ کر دیا، اکھاڑ پھینکا، تباہ و برباد کر دیا۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اس بستی کو اس پرانی حالت میں، اس زمین کو پرانی حالت میں لا کھڑا کر دیا کہ جیسے پہلے یہ ریگستانی علاقہ تھا، اب بھی پھر اس کو ریگستان بنا دیا، یہاں صرف اب جھاڑیاں اگتی ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے اس قوم کے اور فلسطین کے درمیان، شام کے درمیان جو ان کا تجارتی راستہ تھا، اس راستے میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ ان کا رابطہ ایک ایسی بستی سے کروایا جس بستی کو قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، اس بستی کے ارد گرد کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ یہ وہ بستی جس کو قرآن نے برکت والا کہا، یہ کون سی بستی ہے؟ یہ ارض شام و فلسطین ہے، جس میں ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے، جو انبیاء علیہ السلام کا محور اور مرکز رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد جن کا تذکرہ بھی پچھلے درس میں ہمارے سامنے گزرا، یہ حضرات اسی بستی میں آباد ہوئے۔ ان حضرات کے اس بستی اور اس علاقے کے ساتھ قوم سبا کا ڈائریکٹ تعلق تھا، لیکن ناہنجاری، ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی تباہی اور بربادی کا ذکر یہاں ان آیات کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ نمبر 18 ہم پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی، ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے، شہر، قصبے، گاؤں بنائے تھے جو سامنے نظر آتے۔ معنی یہ کہ ہر وقت ان سے گزر ہوتا اور وہ گاؤں دیہات سامنے نظر آتے تھے۔ سامنے نظر آنے کا معنی کیا ہے؟ سمجھیے، سامنے نظر آنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت امن، آمد و رفت تھی، ہر وقت امن تھی۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعد اور طول، مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، یعنی جن راحتوں میں وہ تھے ان راحتوں پر اب تکلیفوں کو طلب کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کا صرف نام رہ گیا، افسانے رہ گئے، کہانی رہ گئی، ان کے حیثیت قومی ہم نے ختم کر دی۔ دیکھیے، ایک شخص سبا، اس کے نام سے پوری قوم کا نام سبا بنا، حالانکہ اس کے 10 بیٹے تھے اور ہر بیٹا اپنے ماتحت کئی اولادیں رکھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کو ناشکری کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے کر دی، کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ کیسے ٹکڑے کر دی؟ جو ایک آدمی کی پوری اولاد ایک پوری قوم کہلاتی تھی، اب اس سیلاب کی تباہی آنے کے بعد ہوا یہ کہ فرمان رسالت کے مطابق 6 بیٹے اس کے معارب شہر کے تباہ ہونے کے بعد یمن کی طرف چلے گئے، یمن میں 6 بیٹے آباد ہو گئے اور 4 بیٹے شام میں چلے گئے۔ اب یہ جو 4 ادھر گئے، 6 ادھر آئے، یہ الگ الگ خاندان کے نام سے متعارف ہوئے، الگ الگ قبائل کے نام سے متعارف ہوئے۔ یہ 10 قبائل ایک قوم نہ بن سکے، یا 10 بیٹے ایک قوم نہ بن سکے، ان کی اولادیں ایک قوم نہ بن سکیں۔ یہ مزقناہم کل ممزق، جس باپ کی اولاد کو، جس باپ کی نسل کو اللہ نے ایک قوم بنایا تھا، ان کی ناشکری کی بنیاد پر اللہ نے آگے ان کی نسلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تقسیم کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، آخری دعائیں تھے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا۔ کیا مطلب؟ شیطان نے اللہ کے دربار میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں
ایک جملہ کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اے اللہ میں اس آدم کی اولاد کے منہ میں لگام ڈالوں گا۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی اس کو تیری طرف مائل نہیں ہونے دوں گا، اس کو اپنا تابع بناؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان اس قوم پر سچ کر دکھایا، یعنی جو بات ابلیس نے اللہ کے سامنے کی تھی وہ سچی کر دکھائی، اس نے اپنے تابع بنا دیا، اللہ سے ان کو پھیر دیا۔ فرمایا فَاتَّبَعُوهُ، اللہ اکبر، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ یا تو اس سے مراد اسی بستی کے 2 4 5 10 لوگ، چند لوگ ہیں جو بچ گئے اور وہ ایمان والے تھے، یا اس سے مراد نظام عالم میں تمام انسان اس کے مخاطب ہیں کہ شیطان نے تمام انسانوں پر زور آوری کی ہے اور اس کے حملے سے سارے لوگ متاثر ہو گئے سوائے چند مسلمانوں کے، اور آپ ہر دور میں دیکھیں چند لوگ ہیں جو اس تکلیف سے بچے ہوئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، یعنی الگ کر دیں۔ بڑی واضح سی بات ہے، کوئی اس میں تفصیل بات نہیں ہے، یعنی شیطان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی زور نہیں لگا سکتا۔ ہاں شیطان کا زور چلا اس لیے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو آزمانا چاہتے تھے بس۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس قوم کے حالات جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہمارے سامنے 2 ہستیوں کا ذکر آیا، ایک حضرت داؤد کا، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کے تذکرے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کی قدردانی کریں، جیسا کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان نے قدردانی کی تو ان کے لیے رحمتوں میں اضافہ فرما دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، کوئی قوم، کوئی جماعت میری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گی، ناقدری کرے گی، تو میں ان کو دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لوں گا اور انہیں مبتلا مصیبت بھی کروں گا۔ اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ اس قصے کو اس لیے بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات اس دنیا کے اندر ہی ویسے تو نیکی اور برائی کا صلہ حقیقت میں اس کا جو ہے وہ صلہ یا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں، نیکوکاروں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم، یہ تو قیامت کے فیصلے ہیں۔ لیکن بسا اوقات اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کا وبال اسے دنیا میں اس پر نازل فرما دیتے ہیں، یا گناہوں کی وجہ سے اس کو دنیا میں مبتلا مصیبت فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکر گزاری کی بدولت اسے دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال بھی فرمائے اور اپنی نعمتوں کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ